بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ جس دن کا آغاز تم صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کرے۔ کافی کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے دوسری چیزوں کا ذائقہ بھی کافی میں آ جاتا ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ سورہ یاسین شریف پڑھ کر دعا مانگو، ہر دعا پوری ہوگی۔ روزانہ اپنی ہتھیلیوں پر تیل کی مالش کر کے سویا کرے، کافی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا رہے گا۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسبگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ تربوز کا رس پینے سے خون کی بوتل لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ اپنی آواز اچھی بنانا چاہتے ہیں تو شہد گرم کر کے نہار منہ تھوڑا سا چاٹ لیا کرو۔ مچھلی کا بچا ہوا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ صبح سویرے ایک روٹی کھانے سے 80 سال تک انسان کے دل کی دھڑکن متوازن رہتی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ مثال قائم کریں، ان کو دینے کی عادت ڈالیں، مانگنے اور چھیننے کی نہیں۔ 3 سبزیاں ایسی ہیں جن کے کھانے سے 40 سال کا بوڑھا مرد 20 سال کے لڑکے جیسا جوان ہو جاتا ہے: کدو، بیگن اور گوبھی۔ اگر خشک کھانسی کا مسئلہ ہو تو دودھ میں سیویاں پکا کر ان کا دودھ پی لے، کھانسی جیسی بھی ہو ٹھیک ہو جائے گی۔ مٹی کے بنے ہوئے پیالے میں پانی پینے سے شوگر کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اسٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چوس لیا کرے، انشاءاللہ بدہضمی کبھی قریب نہیں آئے گی۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ بادام کا تیل گالوں پر لگایا کرو، آپ کے گال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ گل بہار کا پھول سونگھ لینے سے پھیپھڑوں کو تازگی ملتی ہے۔ اگر پیشاب ٹھہر ٹھہر کر آنے لگے تو جان لو گردے ٹھیک کام نہیں کر رہے ہیں۔ ناخنوں پر تیل کی مالش کیا کرو، جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوں گے اور بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ چہرے پر سے میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ کے بجائے کچا دودھ لگانے سے میک اپ فوراً اتر جاتا ہے اور اسکن خراب نہیں ہوتی۔ بڑھتی عمر کے ساتھ چہرے پر پڑنے والے ان نمایاں نشانات کو ہلکا یا غیر نمایاں کرنا انتہائی آسان ہے۔ ناریل کا تیل ان کا سب سے بہترین علاج ہے اور یہ انتہائی تیزی سے اور آسانی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ نشانات کو کم کرنے کے لیے تھوڑا سا تیل لے کر متاثرہ حصوں پر رگڑیے اور پوری رات کے لیے لگا کر چھوڑ دیجیے۔ 1 سے 2 ہفتوں میں اس عمل کے حیران کن نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ ناریل کا تیل آپ کا بہترین دوست ثابت ہوگا۔ اگر آپ کے بال 2 شاخیں یا 2 منہ والے ہوں تو اس کا بھی حل کوئی مشکل نہیں۔ تھوڑا سا ناریل کا تیل ہتھیلی پر رگڑ کر پورے بالوں میں پھیلا دیجیے اور مکمل بالوں میں کنگھی کیجیے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تیل بالوں کی جڑوں میں پہنچے اور اختتام یعنی سروں تک بھی لازمی پہنچا ہو۔ ساری رات یہ تیل لگا رہنے دیجیے اور صبح اٹھ کر اچھی طرح دھوئیں۔ بال لمبے، گھنے، چمکدار ہو جاتے ہیں، گنجپن سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ہاتھوں اور چہرے کے غیر ضروری بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہلدی بہت مفید ہے۔ حسب ضرورت ہلدی کے پیسٹ میں چند قطرے نیم گرم ناریل کا تیل شامل کر کے اس پیسٹ کو جلد پر استعمال کریں۔ یہ جلد کے اضافی اور غیر ضروری بالوں کی نشو و نما کو کم کر دے گا اور جلد بھی نرم و ملائم اور نکھری نکھری دکھائی دے گی۔
ناظرین، ان میں سے کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے کسی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ۔